پیشانی کو جھوٹی خطا کار کیوں کہا گیا؟ رب العزت نے سورۃ علق میں ارشاد فرمایا کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ ہاں اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی؟ جھوٹی پیشانی۔ سوال بنتا ہے کہ پیشانی کو جھوٹی اور خطا کار کیوں کہا گیا، حالانکہ فیصلہ دل و دماغ سے کیا جاتا ہے۔ جب سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی تو حیران ہو کر رہ گئے کہ جو معمہ اس ترقی یافتہ دور میں حل ہوا، قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ 1400 سال پہلے کر دیا۔ دماغ کا اگلا حصہ جو پیشانی کی جانب واقع ہے، وہاں سے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ پیشانی کے اس حصے سے جذبات ظاہر ہوتے ہیں۔ پیشانی کا یہی اگلا حصہ شخصیت کی صفات بناتا ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ پیشانی کا یہ حصہ کاٹ دیا جائے تو انسان فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا اور کچھ کرنے یا نہ کرنے کی صلاحیت کھو دے گا۔ اس حصے کی اس خصوصیت کی بنا پر قرآن کریم میں فرمایا گیا اسی پیشانی کے بال کھینچے جائیں گے، کیونکہ یہی ارادہ کرنے، فیصلہ کرنے کی جگہ ہے۔ محققین نے مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جانور میں دماغ کا یہ حصہ چھوٹا اور کمزور ہے، اس لیے جانور درست فیصلہ نہیں کر سکتے اور قیادت کے اہل نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں یوں ارشاد ہے کہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہا، کوئی جاندار نہیں مگر اس کی پیشانی رب العزت کی قدرت میں نہ ہو۔ اور حدیث پاک میں یوں دعا ہے ناصیتی بیدک، اے رب میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی اکمل و اتم طور پر میں خود کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تیری مرضی کے آگے میری مرضی کچھ نہیں۔ اور یہی نماز میں سجدہ کرنے کی حکمت ہے کہ پیشانی کا وہ خود مختار حصہ زمین پر رکھ کر رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہونے کی نفی، اپنے مرضی کی نفی کر دی جاتی ہے کہ یا ربی، تو نے جو میرے اندر مختار حصہ رکھا ہے، جو حصہ فیصلہ کرتا ہے، میں اس حصے کو تیری چوکھٹ پر رکھ رہا ہوں، تیری رضا میں میں راضی ہوں۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو دل سے خون دماغ میں جمع ہوتا ہے، وہ سارے جذبات جو دل میں ہوں وہ اس وقت اس حصے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ غصہ، نفرت، بغض، جرم، عصیاں، یہ سب خیال کی صورت وہاں جمع ہوتے ہیں، مگر انسان جیسے ہی وہ خیالوں، گناہوں کی آماگاہ کو زمین پر رکھ کر خود کو رب العالمین کے سپرد کرتا ہے تو رب کی رحمت تجلی پڑتی ہے۔ حدیث پاک میں بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ رب کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے بندے میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، پرسکون ہو جاتا ہے۔